میری تحریک، میرا مقصد، میری زندگی کا مشن، میرا پرپز آف لائف شریعت کا نفاذ ہے، میرا پرپز آف لائف خلافت کا نفاذ ہے. میں ڈیویٹ نہیں ہو سکتا. میں اگر اس رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے میں مر گیا، اگلے دن ہی میں ووٹ دیتے ہوئے کہ ٹائم پہ مجھے موت آ گئی تو میں غلط رستے پہ مرا. میں ایسا رسک نہیں لے سکتا. ایکچولی دیکھیے مسٹیسزم ایک ایسا ریلم ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے انٹری تب پاسبل ہے جب آپ نے کنٹرول لوز کرنا ہے، جب آپ نے اپنی گرپ، اپنی گریوٹی کو لوز کرنا ہے. اور جیسے آپ اپنی گرپ اور گریوٹی کو لوز کرتے ہیں تو کنٹرول تو ویسے آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. تو وہ تصوف ہے، یہ آپ نے اپنے اندر جنریٹ کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے، آپ نے اس کی تلاش کرنی ہے. دینی خدمات مودودی صاحب کی جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب کی جو ہیں جو اپنی جگہ پہ ہیں، اشرف علی تھانوی صاحب کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تمام لوگوں کی دینی خدمات کو ہمیشہ دیکھیں. مجھے شیعہ سنی اختلاف میں جو میرا ذاتی اختلاف ان دونوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے نظریاتی اختلاف کی بیس پہ جن ہستیوں کی گفتگو کرتے ہیں، جن لوگوں کے بارے میں آپ اتنے جنرلائز اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، شاید اس ایکٹ پہ آپ کی ساری عبادات رد کر دی جائے. کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عزیز لوگ گزرے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کے اتنے پیارے، اتنی قربت کے لوگ گزرے ہیں کہ یعنی وہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اور اس جنرلائز پلین پہ کر رہے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں حریرہ سے بات کروں تو میں ان سے ادب سے بات کروں. وہ مجھ سے ایج میں میرا خیال ہے آدھے ہیں، آپ مجھ سے ایج میں آدھی ایج کے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں آپ سے ادب سے بات کروں. میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے سے چھوٹوں سے بھائی کہہ کے عرض کروں. نہیں، میں ووٹ نہیں دے سکتا. میں ووٹ دینے کے خلاف ہوں. میں اس لیے ووٹ نہیں دے سکتا کیونکہ میری تحریک، میرا مقصد، میری زندگی کا مشن، میرا پرپز آف لائف شریعت کا نفاذ ہے، میرا پرپز آف لائف خلافت کا نفاذ ہے. میں ڈیویٹ نہیں ہو سکتا. میں اگر اس رستے سے ہٹ کے دوسرے رستے میں مر گیا، اگلے دن ہی میں ووٹ دیتے ہوئے کہ ٹائم پہ مجھے موت آ گئی تو میں غلط رستے پہ مرا. میں ایسا رسک نہیں لے سکتا. میں حق کے رستے پہ مرنا چاہتا ہوں. میں ایمان کے عقیدے کے رستے پہ، میں اپنے خلفائے راشدین کے، اپنے اماموں کے رستے پہ مرنا چاہتا ہوں. میں کسی ایسے رستے کا رسک نہیں لے سکتا جو دنیا کا سب سے خوبصورت رستہ بھی ہو لیکن میری نبی کی سنت کا نہ ہو، میرے امام کی سنت کا نہ ہو، میرے خلفاء کی سنت کا نہ ہو. تو میں ایسا رسک نہیں لے سکتا چاہے مجھے کوئی گولڈن پلیٹر میں رکھ کے کیوں نہ دے. ایکچولی دیکھیے مسٹیسزم ایک ایسا ریلم ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو آپ نے انٹری تب پاسبل ہے جب آپ نے کنٹرول لوز کرنا ہے، جب آپ نے اپنی گرپ، اپنی گریوٹی کو لوز کرنا ہے. اور جیسے آپ اپنی گرپ اور گریوٹی کو لوز کرتے ہیں تو کنٹرول تو ویسے آپ نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. تو بہت بہت اسٹرانگ کیریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں مسٹیسزم میں کنٹرول کو ری گین کرنے کے لیے. اس کی شاک ویو، اس کی اسپیڈ، اس ڈائمینشن کی کنیٹکس اتنے ڈفرنٹ ہیں کہ کتنے لوگ اس میں گئے اور پھر وہ واپس بھی نہیں آ سکتے، وہ اسی میں گم ہو گئے. اور کتنے لوگ جو اس میں جا کے اس کی پاور کو میل یوز کرنے لگے. تو دیر آر سو مینی ایسپیکٹس ٹو اٹ کہ وہ مسٹیسزم ایک بہت کریزی ریلم ہے جو یہ جو پرسپشن. شریعت ہے ذریعہ بھائی، جی، یہ شریعت کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ لوز نہ ہو، لوز شریعت نہ کا. ہو، آپ گراؤنڈڈ رہیں. بالکل صحیح ہاں ہے. بالکل. لیکن یہ میری اکثر لوگوں سے، کیونکہ تصوف ایک خوبصورت چیز ہے، مسٹیسزم، اسپرچولزم، یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اور شریعت ایک بہت خوبصورت چیز ہے. ان دونوں کا مکس آقا علیہ السلام نے پرفیکشن کی صورت میں پرسونیفائی کر کے دکھا دیا. اور نہ صرف آقا علیہ السلام نے وہ ٹرانسفر بھی کیا اپنے صحابہ کرام میں، اپنے فالوورز میں، اپنی جنریشنز میں. وہ آگے بھی چلایا. وہ کہاں سے ہماری وہ چین ٹوٹی اور ہم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، نہ پورے شریعت میں جا سکے نہ پورے ادھر جا سکے. وہ اس لیے اس ڈیویشن میں کچھ لوگ اس طرف چلے گئے، کچھ اس طرف چلے گئے، کچھ اس کو میل یوز کرنا شروع ہو گئے، کچھ اس کو میل یوز کرنا شروع ہو گئے. حقیقت کے درمیان میں ہی مبہم ہو گئی. اس لیے اب ہمیں منورٹی میں بہت کم تعداد میں وہ ملتے ہیں جو حقیقت اپنے اوپر طاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ذریعہ بھائی. تصوف والا کانسیپٹ آپ نے ابھی ڈسکس کیا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ ذریعہ بھائی، عمر بھائی تھوڑا سا اس کی سمپل ڈیفینیشنز بتا دیں. یہ صوفیزم یا مسٹیسزم یا تصوف، اس کی سمپل الفاظ میں کوئی ڈائنامکس بتا دیں کہ اصل میں یہ ہوتا کیا، یہ سارا اس کا. اس میں ایک سمپل اس کا جو لٹل ورڈ ہے تصوف، اس کے دو روٹ ورڈز ہیں. ایک تو صفا کا مطلب پیوریفیکیشن نا، یس. اور دوسرا اس کا ورڈ ہے صوف. صوف کہتے ہیں جو اون کا لباس ہوتا ہے، یعنی سمپل کلوتھنگ. دیکھیں آج کل فیشن تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن سمپل کلوتھنگ صوفی کی سب سے جو بڑی پہچان ہے کہ اس کی کلوتھنگ سمپل ہوتی ہے. تو یہ دو ایسپیکٹس ہیں، ایک پیوریفیکیشن اور ایک آپ کا جو سمپلسٹی ہے، جس کے لیے آج کل ورڈ یوز کرتے ہیں منیملزم. ویسٹ میں بھی منیملزم کا ورڈ یوز کرتے ہیں کہ آپ اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ جتنا بیر منیمم پہ رکھیں. خوبصورت. میں تصوف کو دیکھتا ہوں جی اس نظر سے حریرہ کہ آج عمر بھائی نے ایک بات بڑی خوبصورت کی تھی اس سورہ کہف کی ڈسکشن کے دوران کہ آپ نے کس وقت
دنیا کے تقاضوں کو اور اپنے اسپرچل ریلم کے تقاضوں کو اجاگر کرنا ہے. یہ کنٹرول ہے جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے. what do I mean by that؟ اللہ تعالیٰ کی ریولیوشن سے پہلے بھی انسان بہت وائز تھا, بہت کلیور تھا, بہت انٹیلیجنٹ تھا, بہت ٹیلنٹڈ تھا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر اس نعمت سے نوازا تھا جس نعمت سے آگے آنے والے انسانوں کو بھی وہ نواز رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب ریولیوشنز کا سلسلہ شروع ہوا ڈائریکٹلی, تو ان ریولیوشنز نے کیا کیا کہ انسان کی انرجی جو ایمٹ ہوتی ہے انسان کے دل سے, انسان کے دماغ سے, جو ایک انرجی کی ریز نکلتی ہیں, ان کو کنورج کرنے کا اور فوکس کرنے کا میکنزم سکھایا اللہ تعالیٰ کی ریولیوشنز نے. کہ تمہیں میں نے طاقتیں دی, تمہیں میں نے خلافت دی, اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا, تمہیں میں تمہارے تابع کر دیا, سب چیزوں کو تمہارے کنٹرول میں بھی کر دیا, تمہیں اجازتیں دی, یہ سب کچھ کرو, تمہیں نعمتوں سے نوازا, تمہیں ہر چیز دی. اب جب تم اس چیز کا ادراک رکھنا شروع ہو گئے ہو ایز مین کائنڈ, یور کمپریہنشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ ٹو دا بینگ آف یو, تمہیں اپنی ذات کی معرفت آ گئی ہے, تو اب تم اپنے کریٹر کی معرفت دیکھو اور اپنی سگنیفیکنس آن دا فیبرک آف ٹائم اینڈ دی انسگنیفیکنس ایز اے ہول ان دا یونیورس, ان دا میٹاورس, یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی ریولیوشنز نے بتایا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, یعنی آپ اپنے آپ کو, اپنے اندر کو, اپنی کریشن, اپنی انٹری انٹو دا پلینٹ, اس سے پہلے کو, اپنے ایگزٹ کو اتنا خوبصورت طریقے سے دین کی روشنی میں ایک فلم سٹرپ کی طرح دیکھیں کہ آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ نے کب اپنے اسپرچل سائڈ کو کنٹرول میں. اٹس لائک میں آپ کے ترکش میں, آپ کے بیک پیک میں ڈفرنٹ ٹائپس, ایک خوردبین بھی رکھتا ہوں, ایک دوربین بھی رکھتا ہوں, ایک تلوار بھی رکھتا ہوں, ایک اسکیل بھی رکھتا ہوں, سب وہ چیزیں رکھ دیتا ہوں اور آپ کو سفر پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو آپ کو ایگزیکٹلی پتا ہو کہ آپ نے کمپس کب نکالنا ہے, آپ نے واٹر باٹل کب نکالنی ہے, آپ نے سلیپنگ بیگ کب نکالنا ہے, آپ نے تیر کب نکالنے ہیں, تلوار کب نکالنے ہیں, کتاب کب نکالنی ہے. یہ وہ ریولیوشنز کا سسٹم ہوتا ہے جو آپ کے اندر کی ان تمام طاقتوں کو کنٹرول کرنے کا میکنزم سکھاتا ہے. پھر سیرت مبارکہ آپ کو بتاتی ہے کہ کس وقت کیسے کیسے دن کے کون سے اوقات میں آپ نے کیا کیا چیزیں رجوع. وہ کس نے پوچھا ہوا تھا کوشچن کہ وہ 5 نمازیں ہی کیوں ہیں اور 5 ان کی ٹائم کیوں ہے. وہ آقا علیہ السلام نے آپ کو یوزرز مینول آف یور باڈی پریکٹیکلی پرفارم کر کے بتایا کہ آپ نے کن کن اوقات میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے تو ساری دنیا سے ڈیٹیچ ہو کے ایک اپنا اسپرچل کنیکشن بلڈ کرنا ہے, کس طرح سجدہ کرنا ہے, کس طرح قیام کرنا ہے, کس طرح رکوع کرنا ہے, اس کے بعد کس طرح سے ہٹ کے دوبارہ معاملات زندگی میں آنا ہے, کتنے کتنے گیپس کے بعد آئیڈیلی ہیومن باڈی, ہیومن ہارٹ, ہیومن مائنڈ, ہیومن اسپرٹ, ہیومن سول, یہ ساری چیزیں کس طرح سے عمل میں آئیں گی. تو آپ آئیڈیلی تصوف, شریعت, طریقت اور ان سب چیزوں کی سگنیفیکنس اور اپنے ان سگنیفیکنس کی معرفت اس طرح سے حاصل کریں گے کہ آپ آپٹیمم پرفارمنس دیں گے اپنی زندگی میں, اور اس کا آپ ریٹرن بھی آپٹیمم دیکھیں گے. جہاں آپ نے ڈیویشن زیادہ کی, ڈی ٹریک ہوئے, چاہے آپ شریعت میں اوور ایگزرٹ ہوئے یا آپ تصوف میں اوور ایگزرٹ ہوئے, آپ دنیا میں اوور ایگزرٹ ہوئے, مٹیریل میں اوور ایگزرٹ, جہاں پہ آپ نے اپنا کنٹرول لوز کیا, وہاں پہ آپ نے ایتھیکل فارمولا کو, اپنے ایتھکس کو, اپنے میتھمیٹکس کو آپ نے ڈیمیج کیا, اور ہینس ایک گلوبل ریئیکشن کو جنم دیا جس میں پوری دنیا کی اسپیس ٹائم کنٹینیوم کو آپ نے ڈسٹرب کر دیا. اس ساری چیز کو میں تصوف کی نظر سے دیکھتا ہوں کہ تصوف ایک وہ کنیکشن ہے جو رب نے اپنی ریولیوشنز کے تھرو آپ کے ساتھ بلڈ کیا ہے. اب وہ کنیکشن آپ کو صرف اور صرف ریجوونیٹ کرنے کے لیے, ریوائٹلائز کرنے کے لیے, ری جوائن کرنے کے لیے, ری گروپ کرنے کے لیے, یہ تصوف وہ پورٹل ہے جس کو ہم لوگوں نے بہت میل یوز کر دیا ہے اور میل ڈیفائن کر دیا ہے اس خطے میں, برصغیر میں. تصوف میں نا مولانا رومی کو پڑھنا ریکمینڈ کریں گے, کیونکہ میں نے مولانا رومی کے علاوہ تو کسی سے کچھ یعنی کہ زیادہ بڑا نام ابھی تک سنا نہیں ہے. اور اگر آپ کسی اور صوفی ازم کی جو ابھی تک کتابیں ان کے خلاف پڑھی ہیں وہ تو کچھ مطلب زیادہ ہی عجیب باتیں ہیں, تو میں ان کے آپ یعنی کہ جو ان کے پرسپیکٹو کی وہ چیزیں پڑھنا چاہ رہی ہوں. اچھا عمر بھائی, آپ کون سے تصوف کا ریکمنڈیشن دیتے ہیں؟ جو لوگ مولانا رومی کو کرٹیسائز کرتے ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو جو ہے وہ کرٹیسائز نہیں کرتے. شیخ عبد القادر جیلانی ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو دونوں سرکلز میں, ریٹلسٹ بھی ان کو مانتے ہیں, مسٹکس بھی ان کو مانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی یہ امام حسن عمر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے اوپر جو کتب اور جو لٹریچر موجود ہے جی جی وہ ہائی کوالٹی نہیں ہے. جی وہ نہ ہائی کوالٹی ہے, نہ آتھینٹسٹی میں اتنا کوئی پاورفل ہے.
جی 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 ٹھیک ہے. وہ حضرت علی جویری کی کتاب تھی کشف المحجوب. کشف المحجوب. وہ ایک کتاب ہے, اس کو دیکھ لیں میرا وڈ سے. لیکن فرینکلی ہانی پتہ ہے کیا, میں کیا کہتا ہوں اب یہ ساری کتابیں پڑھنے کے بعد اور ان کتابوں کی ڈسٹورشن کے بعد, اور عمر بھائی پلیز اس پہ اپنی رائے بھی دیجیے گا, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تصوف ہے یہ آپ نے اپنے اندر جنریٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے اندر ڈھونڈنا ہے, آپ نے اس کی تلاش کرنی ہے. جی جویریہ غزالی نے ریفریش یعنی امام غزالی کی جو, یا امام غزالی کی کتب آپ پڑھیں سب کچھ, آپ کسی بک کو ترک نہ کریں, لیکن ایکسپلور یور اسپرچولیٹی, یور سولفلنس, یور سیلف. نماز میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اس کو, روزے میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اس کو, ماں باپ کی خدمت میں ڈھونڈ سکتے ہیں آپ اس کو, رب سے محبت میں ڈھونڈ سکتے ہیں, آقا علیہ السلام سے محبت میں ڈھونڈ سکتے ہیں آپ نے یہ اپنے اندر ڈھونڈنا ہے. آپ نے اگر فورن انفلوئنس لیا اس میں اور آپ کسی چین پہ چل پڑے کہ یہ انہیں لوگوں کو ہوتا ہے تو فلاں ہوتا ہے تو ولی ہوتا ہے تو قطب ہوتا ہے تو ابدال ہوتا ہے, ڈیفینیشن ساری پڑھ لیں, لیکن آپ نے اپنا, ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک کنیکشن دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص سے اپنا ایک کنیکشن بنایا ہے دنیا جہان میں, یعنی سرکش انسان کے ساتھ بھی رب کا ایک کنیکشن ہے, اور وہ اس کا کنیکشن اس نے خود اسٹیبلش کرنا ہے. آپ ماشاء اللہ مومن گھروں میں پیدا ہونے والے لوگ ہیں, آپ لوگوں کے لیے کنیکشن اسٹیبلش کرنا تو میٹر آف مومنٹس ہونا چاہیے. جو عقیدے کے بیچارے عقیدے سے دور ہوتے ہیں ان کو دقت ہوتی ہے میرے عقیدے میں آنا ہے اور پھر اس چیز کو فیل کرنا ہے. یعنی عقیدہ لوگ تو ایزیلی کر سکتے ہیں. عمر بھائی کیا کہیں گے آپ؟ عمل, ایک بزرگ تھے, وہ کوئی کتاب لے کے گئے نا کہ آپ مجھے کتاب پڑھا دیں. انہوں نے کہا یہ جو یہ رستہ ہے یہ کتابوں کا نہیں ہے, یہ عمل کا رستہ ہے. یہ کتابوں کا نہیں ہے. خوبصورت بات. یہ اور ایک اور کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جنہوں نے خود سے اپنی ایکسپلوریشن کی ہے. جی جی انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوئی تھیں, انہوں نے اپنی وہ سینسیشن کو انہینس کیا, اور اتنا انہینس کیا کہ اپنے پھر جرنی کو انہوں نے جلدی سے تحریر کر کے لوگوں تک پھیلایا کہ ڈو ناٹ مس آؤٹ آن دس, اینڈ واٹ وی میڈ آؤٹ آف اٹ از اے اسکول آؤٹ آف اٹ. دین وی ور ناٹ سپوزڈ ٹو میک اے اسکول آؤٹ آف اٹ. دیکھیے اس فائل کا جواب بتائیے گا, ایکسپلین کیے گا جو آپ نے بتایا قرآن کی صوفی میں کرتے ہیں وہ لوگ اسپین کرتے ہیں نا, بول وہ لوگ نہیں کرتے, وہ ڈائمینشن ان کو گھما دیتی ہے. وہ ڈائمینشن میں ٹائم بینڈ ہو رہا ہے, اسٹریچ ہو رہا ہے, ڈائلیٹ ہو رہا ہے, یہ وہ سمبلائز کرتے ہیں. طواف سے بھی کمپیئر کر سکتے ہیں. طواف سے طواف اٹسیلف دیکھیں نا کیا ہے, طواف اٹسیلف جو ہے ایک یہ دنیا کا گھومنا, یہ آربٹ کے گھومنے, یہ کاسموس کا پورا گھومنا, یہ ملکی وے کا پورا ان سرکولر موشن, یہ بڑی ایک سیاہ سی گفتگو ہے. اس پہ ہم پھر کبھی کریں گے. میں پوچھنا تھا کہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں, نفلی عبادات, تو کیا یہ تب کچھ, یعنی یہ کیا اسی سینس میں اس کا کوئی ضرورت نہیں جب تک کہ اسلامک جو ہے وہ نظام جو ہے وہ نہ بن جائے, کیونکہ اس طرح تو ہم صرف تزکیہ نفس ہی پر فوکس ہے ہمارا, جو کہ اسلامک ڈیموکریسی کی طرف ہمارا بالکل نہیں صرف ہم اپنے تزکیہ نفس پہ لگے ہوئے ہیں. تو کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ میں آپ کا کوشچن سمجھا نہیں, اس کو ذرا سا ریفریش کریں کہ نفلی نمازیں سے آگے نفلی کیا. عبادات. ذریعہ بھائی میں ایکسپلین کرتا ہوں. میں نے یہ جی. سوال, میں نے یہ لیکچر سنا تھا ایک ڈاکٹر اسرار کا, تو اس کے جی. اندر انہوں نے یہی ڈسکشن کی ہوئی تھی کہ جب تک آپ اسلام کے جو فرائض ہیں وہ جی. مکمل طور پر اس کو اپلائیڈ طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر دیتے, تو جو دیگر نفلی چیزیں ہوں گی وہ سیکنڈ پرائیورٹی میں ہوں گی. مطلب جو آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہے جو فرائض ہیں, جی. اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایگزامپل دی تھی کہ جب تک ہم اسلامک سسٹم کو امپلیمنٹ نہیں کرا دیتے, جو شریعت کا نظام ہے یا جو خلافت اب دیکھیں اللہ ان کے درجات بلند کرے. میں بھی یہی تو گفتگو کرتا ہوں کہ دارالاسلام نہیں بنے گا تو عبادتوں کا اثر کیا آئے گا. یس, یہی وہ کانسیپٹ بڑا زبردست ڈسکس کرتے ہیں کہ جو دیگر نمازیں نفلی عبادات ہیں وہ سیکنڈ پرائیورٹی پہ آتی ہیں. جب تک یہ سسٹم اپلائی نہیں ہو جاتا پھر آپ چاہے جو بھی نفلی عبادت کریں. دیگر نمازیں چھوڑیں ولید, دیگر نمازیں, نفلی عبادات کو چھوڑیں. آپ کی جو دم غافل سو دم کافر. آپ نے وہ سانس بھی جو لی, وہ غفلت کی سانس بھی کفر کی سانس ہے, چاہے آپ ایمان کی حالت میں وہ سانس لے رہے ہیں. مطلب یہ کہ امیر کے نیچے نہیں ہیں آپ, تو وہ اس بادل کے نیچے نہیں ہیں آپ, تو آپ بہت رسکی گراؤنڈ پہ. اور امیر کا مطلب خالی یہی نہیں کہ آپ کا کوئی خلیفہ ہو یا کوئی امیر المومنین ہو, مطلب یہ کہ آپ اس کی سسٹم کی انسٹالیشن کی کوشش میں تو آ جائیں. وہ رب کی ذات ہے, رب آپ کو کب کسی امیر سے کنیکٹ کر دے, کسی خلیفہ کو ری انسٹیٹ کر دے, یا شریعت کو یا خلاف. آپ کی کوشش جب تک اس طرف نہیں ہے تو آپ کی نفلی عبادت, آپ کی یہی تو نفلی عبادت ہے, یہ فرض عبادت ہے کہ پہلے آپ دیکھیں آقا علیہ السلام نے پہلے مکہ فتح کیا ہے تو 8 ہجری کو, تو 10 میں جا کے انہوں نے حج کیا. انہوں نے وہ 2 ہجری کو بھی حج کر سکتے تھے, 3 کو بھی کر سکتے تھے, لیکن ان کو پتا تھا دس از دا پروسیس, جب میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میرے اوپر حج آتا ہے.
ہم نے پہلے حج کرنے شروع کر دیے, بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے مکہ فتح ہی نہیں ہوا, اگر مکہ اگر کلینز ہی نہیں ہوا, اب دوبارہ کلینز ہونے کا ٹائم آ گیا مکے کے, یعنی اب دوبارہ سے خانہ کعبہ کو فتح کرنے اور اس غلبے سے نکالنے کا ٹائم آ گیا جس غیر شرعی غیر اسلامی غلبے کے نیچے انڈر آ گیا ہے وہ مکہ اور مدینہ. اب ہمارا دوبارہ سے اس کو فتح کرنے کا ٹائم آیا, پھر ہم پہ حج لاگو ہوتا ہے. یعنی ہماری پہلی عبادت ری انسٹیٹنگ دا سسٹم آف دا آلمائٹی ہے, اس کے بعد ہماری سیکنڈ عبادت کچھ اور چیز ہے. آف کورس آپ نے نمازیں چھوڑنی نہیں ہے, لیکن مطلب یہ کہ آپ کو اس نمازوں میں ٹینشن ہونی چاہیے کہ میری یہ نماز دارالاسلام کی نماز نہیں ہے. جی صحیح. اور اس میں صرف یہ ہے کہ فرض نماز اگر بندہ پڑھتا لازمی, وہ فرض نہیں چھوڑنی, فرض کا تو بہت چھوڑنے کا تو کوئی نہیں ہے. جی نماز تو نہیں چھوڑنی, اس میں نماز چھوڑنے کی تو گنجائش جنگ میں بھی نہیں. ہاں بالکل. نیکسٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کوشچن میرا کہ جس طرح بھی وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے, میں بھی ان کو سنتا ہوں ٹھیک ہے کافی دیر سے, تو وہ جو ہے نا اشرف علی تھانوی جو ان سے کلمہ جو ہے وہ اس کے ایک وہ پیش کرتے ہیں. تو مسئلہ میرا یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو ہے نا تقریباً آئی تھنک 1400 کتب لکھی ہیں, ٹھیک ہے, ایسے ہی اگر ایگری کرنے کے, تو اس سے اگر ایک عبارت میں ان سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو کیا ہم پھر پورا 1400 کتابوں کا جو ان کا علم ہے اسے 0 سے ملٹیپلائی کر دیں گے؟ اچھا, یہ جو اس طرح کے کوشچن جو ہے نا, یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں جن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ایز از نہیں سمجھنا. جب میں انجینئر محمد علی مرزا یا ان کے استاد مولوی اسحاق صاحب جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اپنی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں, وہ اپنا ہوم ورک آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسے چیزیں ڈسٹورٹ ہوئی ہیں بیچ میں, ایسے لوگوں سے ایسے معاملات سرزد ہوئے ہیں اگر ہوئے ہیں, اور یہ چیزیں انہوں نے ریکارڈڈ ہسٹری سے نکال کے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی فردر اپنے اینڈ پہ تحقیق کریں, اس کو دیکھیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ آج میں اپنے کسی ٹیچر سے پڑھ کے گریجویٹ ہو چکا ہوں, اور مجھے آج پتا چلے کہ میرے جو ٹیچر تھے ان کی پرسنالٹی میں یا ان کے کریکٹر میں یا ان کی گفتگو میں یا ان کی کسی کتاب میں کوئی ایسا فلا تھا, تو میری ڈگری ریورٹ نہیں ہوگی, میری ڈگری میرے پاس انٹیکٹ ہوگی, میرا علم مجھ سے وہ کھینچ نہیں جائے گا. میرا علم جو میں نے ان سے لیا تھا, جو ان سے مجھے جو چیزیں میں نے وصول کی تھیں, جو انہوں نے مجھے عنایت کی تھیں, جو سکھایا سمجھایا تھا, وہ میرے پاس اسٹورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ وٹ ایور یو گیٹ فرام somebody before the character was assassinated, the character assassination took place, یا there was a tent in the image, اس سے پہلے تک آپ نے جو کچھ ایکوائر کیا وہ ایز از رہے گا, اور اس سے آگے جب آپ ایکوائر کریں تو آپ اس کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ there is a certain room in every human being to make an error other than the ذات مبارکہ of آقا علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے ہیں, سوائے ان کے کوئی بھی شخص غلطی سے مبرہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی گریٹس کی ہسٹری میں جا کے ان کی غلطیاں دیکھ کے ان کی کریکٹرز کے اوپر, ان کی پرسنالٹیز کے اوپر کراسز لگانا شروع کر دوں. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف کہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ غلطی کی گنجائش بھی آئی, غلطی سرزد بھی ہوئی, لیکن دیر از سرٹن ڈیسنٹ اماؤنٹ آف ڈیٹا. اب دیکھیں میرا اتنا ذاتی اختلافات ہیں, میرے نظریاتی اختلافات ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کے ساتھ, مولانا مودودی صاحب کے ساتھ, جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ, سائد الدین کے ساتھ, انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ. میرے نظریاتی اختلافات ضرور ہیں, لیکن میں یقین کریں ان سب لوگوں سے کچھ نہ کچھ استفادہ کرتا رہتا ہوں. میں ان کی تمام گفتگو سے اور کچھ نہ سیکھوں تو میں ڈاکٹر جاوید احمد غامدی صاحب کا حسن بیان سیکھنے کو مل جاتا ہے, مجھے مولوی اسحاق صاحب کی تحقیق کا سٹائل, تحقیق کا میکنزم سیکھنے کو مل جاتا ہے, مجھے انجینئر محمد علی مرزا کی کلیریفائنگ دی ڈاؤٹس اینڈ گوئنگ انٹو ڈیٹیل سیکھنے کو مل جاتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میرا نظریاتی اختلاف اتنا میں اپنے اوپر طاری کر لوں کہ میں کسی شخص کے اوپر کوئی لیبل لگا لوں. آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا. دینی خدمات مودودی صاحب کی جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں, ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو ہیں جو اپنی جگہ پہ ہیں, اشرف علی تھانوی صاحب کی ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. تمام لوگوں کی دینی خدمات کو ہمیشہ دیکھیں, مجھے شیعہ سنی اختلاف میں جو میرا ذاتی اختلاف ان دونوں سے یہ ہے کہ آپ اپنے نظریاتی اختلاف کی بیس پہ جن ہستیوں کی گفتگو کرتے ہیں, جن لوگوں کے بارے میں آپ اتنے جنرلائز اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں, شاید اس ایکٹ پہ آپ کی ساری عبادات رد کر دی جائے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عزیز لوگ گزرے ہیں, وہ آقا علیہ السلام کے اتنے پیارے, اتنی قربت کے لوگ گزرے ہیں کہ یعنی وہ عشرہ مبشرہ کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں کہ, اور اس جنرلائز
प्लेन पे कर रहे होते हैं. मेरी कोशिश होती है मैं हुरैरा से बात करूं तो मैं उनसे अदब से बात करूं. मुझसे एज में मेरा ख्याल है आधे हैं, आप मुझसे एज में आधी एज के हैं. मेरी कोशिश होती है मैं आपसे अदब से बात करूं. मेरी कोशिश होती है मैं अपने से छोटों से भाई कह के अर्ज करूं. लेकिन हम जब नजरियाती इख्तलाफात में आते हैं तो हम इतनी ग्रैंड हस्तियों को ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं. यहाँ मेरा तमाम स्कॉलर से इख्तलाफ होता है कि वो अपनी टोन, अपनी गुफ्तगू, अपने मयारे गुफ्तगू उस चीज को जितना अच्छा रखेंगे, जितना क्लियर रखेंगे, ऐसा रखेंगे जैसा वो अपने बारे में सुनना चाहें. मैं अक्सर क्रिटिसाइज करता हूँ स्कॉलर्स को, और जब मैं क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ तो मैं उनके इसी एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ कि जो भी बात थी उसमें अल्फाज का चुनाव कितना गलत था. क्यों? क्योंकि वो किसी को डैमेज कर सकता है. अब एट दिस स्टेज अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ी फॉलोइंग दी है, बड़ी इज्जत दी है. अल्लाह ताला ने उनको पिछले 10 सालों में फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड्स मैंने उनका वो जर्नी सोशल मीडिया पे देखा है. आई लर्न अ लॉट फ्रॉम व्हाट ही हैज स्प्रेड सो फार, but I also need to unlearn a lot from what he does. Why? Because I need to see कि यार जहां मेरा नजरियाती इख्तिलाफ है, मेरी पर्सनैलिटी मुझे ये कह रही है कि मैं फिर भी उनको सुनता हूँ. मैं अगर मैंने सेटनिक वर्सेस नहीं पढ़ी तो मुझे क्या पता कि उसमें उसने क्या ऑल फॉर लिखा है. मैंने अगर बाइबल नहीं पढ़ी तो मैं कैसे बाइबल को मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कुरान और बाइबल में फर्क क्या है. सो आई नीड टू हैव एन ओपन फ्रेम ऑफ माइंड. आई नीड टू हैव ऑल द रूम and the stature to read these things and then assess on my own as well. और किसी को devalue, disrespect करना तो इस्लाम में बाकायदा इसकी ममानियत है. यानी आप सीरत नबी से देख लें, आप मौला अली की जिंदगी देखें, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी देखें, इन लोगों ने किसी को कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया. कभी इनकी तरबियत में, इनकी तरीकत में, इनकी प्रैक्टिस में, इनके जुमले, और इनको जब डिस्कस कर रहे होते हैं ये आजकल के लोग, तो वो बाकायदा डिसरिस्पेक्टफुल टोन से इन हस्तियों का जिक्र कर रहे होते हैं जो अल्लाह ताला के इस सिस्टम को इन प्लेस लाने के पिलर्स थे. सरिया भाई जी, एक हदीस पढ़ रहा था मैं कि क़यामत की निशानी ये है कि आने वाली जनरेशंस पिछली जनरेशंस को कर्ज करेंगी. ये हमेशा होता है, ऐसी जिंदा हदीस है, और ये इतनी मीनिंगफुल हदीस है कि आप I don't really get it. वलीद, आपने कैसे देखना है आपके सवाल का? मैंने बहुत लंबा एक्सटेंडेड जवाब दे दिया, लेकिन ये बड़ा एक टची पॉइंट था. मैंने इसलिए ये मुझे बड़ा डैमेज करता रहा ये सारा एस्पेक्ट आजकल की यूथ में पर्टिकुलरली. हम जब आपकी एज में थे इन आवर 20s एंड इन आवर लेट 20s एंड 30s, तो उस टाइम हो क्या रहा था, डॉक्टर इसरार अहमद और जावेद अहमद गामदी साहब की एक फॉलोशिप अचानक से जलवार की सूरत में आती थी. इनके मनाजिर होते थे तो जो सुनने, ये तो बड़े अदब से आपस में गुफ्तगू कर रहे होते थे, जो सुन रहे होते थे वो आपस में लड़ रहे होते थे. उस टाइम सीडीज का दौर था, सीडीज लाते थे तो 10 लोग इधर बैठे थे गांधी साहब के फॉलोअर्स, और 10 लोग बैठे थे इसरार साहब के फॉलोअर्स, और उनकी जंग हो रही होती थी. उन बेचारों को पता भी नहीं, वो तो कैमरे के आगे बैठे थे, आराम से गुफ्तगू करते थे. सुनने वाले बाकायदा बकवासियात में मुलव्वस हो जाते थे. नाउ दिस इज व्हाट वी नीड टू अवॉइड. This manazara, this discussion, this argument, this debate is supposed to remain healthy. It is supposed to generate energy out of it in the shape of noor, in the shape of knowledge, in the shape of wisdom. इसलिए वलीद कोशिश ये करें कि जब आप किसी को भी सुने, वो कोई भी हो, तो उसको सुनने के बाद वैसा नहीं बन जाना, वो नहीं बनना. उसका डेटा एक्वायर करना है, उसके डेटा को positively use. It's like getting energy and converging it into a right direction. Getting energy, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी क्यों ना आ रही हो, नेगेटिव को भी आपने यूज करना है. कि मैं नेगेटिव को, मैं मोमिन का कमाल ही है कि वो नेगेटिव को भी पॉजिटिव कैसे यूज करता है. ये जो कुरान पाक में है ना कि मैं जब इंसान पैदा करता हूँ तो साथ शैतान पैदा करता हूँ, तो वो एक नेगेटिव फोर्स हमें चाहिए. ये वो आग है जो इस मट्टी को शेप देती रहती है. तो वो आग कैसे यूज करनी है, ये सब चीजें प्रैक्टिस में लाए और साबित करें अपने छोटों को, अपने से जूनियर्स को, कि इतना महज़ब रह के मोमिन जो है सब कुछ सुनता है, समझता है और उसको महज़ब तरीके से आगे कन्वे करता है.